من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، عاجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم آپ کو سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ بیانات میں اللہ تبارک و تعالی کے اس گھر، اس عظمت والے گھر، اس شان والے گھر بیت اللہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کیے تھے. میں کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی اعانت اور نصرت اور امداد سے کہ اللہ کے کعبے کے بارے میں جو باتیں ہیں تقریباً وہ آج پوری ہو جائیں، تاکہ پھر ہم کوئی دوسرے موضوع پر بات جو ہے وہ کر سکیں. ایسے تو آدمی ساری زندگی اس مقام کی عظمت بیان کرتا رہے تو ختم نہیں ہو سکتی. یہ تو صرف حصہ ملانے والی بات ہوتی ہے کہ ہمارا آپ کا سننے کا سنانے کا کچھ حصہ مل جائے اللہ کے گھر کی عظمت کے بیان میں. تو مختصراً آپ اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ بھی اللہ کے اس گھر کے تعمیر پر بھی کئی مراحل گزرے ہیں. جیسے میں نے عرض کر دیا تھا، خلاصہ اب بیان کر دوں کہ پہلے اللہ کے حکم سے ملائکہ نے تعمیر فرمایا، آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، شیس علیہ السلام نے تعمیر فرمایا،
اسی طریقے سے پھر سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، امالکہ اور جرہم نے تعمیر کیا، اور حضور پاک کے زمانے میں قریش مکہ نے بھی اس کی تعمیر کی، اور قریش مکہ کے بعد انہوں نے بھی جو تعمیر کی تو انہوں نے کعبہ شریف کا حصہ جو ہے، رقبہ جو ہے، تھوڑا گھٹا دیا، یعنی کچھ حصہ باہر نکال دیا۔ اب ہمارے آقا کا زمانہ آیا، حضور پاک کی نبوت کا دور آیا، حضور پاک کی تمنا مبارک تھی کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر جو ہے وہ از سر نو کی جائے، اور کعبۃ اللہ کو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر دوبارہ بنایا جائے، چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو ہے وہ تھی اساس آدم علیہ السلام پر، انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی وہ وہی بنیاد تھی جو آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ تو میرے آقا کی بھی یہ تمنا تھی، آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا، اور ایک روایت پاک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کی بنیادیں گرا کے دوبارہ تعمیر کروں اور اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے نمونے اور قواعد پہ تعمیر کروں، یہ حتیم کا حصہ بھی کعبے میں شامل کر دوں، اور دروازہ اونچا رکھنے کے بجائے نیچے رکھوں، اور ایک دروازے کے بجائے دو دروازے رکھوں، چونکہ سیدنا ابراہیم کے زمانے میں بھی دو دروازے تھے، ایک دروازہ اسی دروازے سے کچھ اس طرف جہاں رکن یمانی ہے، اس سے کچھ یعنی تقریباً 2 ہاتھ یا 1.5 ہاتھ پہلے ایک دروازہ یہاں تھا تاکہ ادھر سے آدمی داخل ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے اور دوسرے رستے سے آسانی کے ساتھ باہر چلا جائے، لوگوں کو آسانی ہو جائے، آرام ہو جائے، تکلیف سے بھی بچ جائیں، اور اللہ کے کعبے کے اندر ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ اس کے 2 دروازے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا حضور پھر آپ اپنی تمنا کو پورا فرما دیں، تو آپ نے فرمایا لولا حدثان قومک بالکفر، چونکہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں اور لوگ کہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر توڑ کے گھر بھی نہیں بنا دیا، اس لیے میں لوگوں کو کسی الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن میری یہ تمنا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس حدیث مبارک سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی جگہ میں، کسی مسئلے کے لیے فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو تو علماء کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ زور نہ دیں، حالانکہ وہ مسئلہ جائز ہے، مسئلہ درست ہے، کعبۃ اللہ کا بنانا درست تھا، حضور کی تمنا مبارک حق تھی، اور لیکن آپ نے عمل نہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اندر کسی قسم کا فتنہ پیدا ہو جائے، ابتلا پیدا ہو جائے، تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے بجائے فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ایمان محفوظ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑی پٹڑی سے اتر جائے اور ایک مسئلے کے لیے وہ 1000 مسئلے کا انکار کر بیٹھے۔ تو اس لیے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکال، اتنے میں آپ دروشی پڑھ اور حضرات آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، کھڑے نہ رہا کریں، کیوں آپ پہلے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آرام سے بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ کا حرم کتنا وسیع ہے الحمدللہ۔
ابھی تو یہ الحمدللہ رحمت کا سمندر ابھی تو بھرنا شروع ہوا ہے نا. ابھی تو یہ روز بروز جیسے دریا چڑھتا ہے نا، انشاءاللہ موجیں اور بڑھتی آئیں گی. اور دعا کرو اللہ سب کو حج نصیب کر دے. دل سے دعا کرو، کیونکہ پتہ نہیں ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کوئی اللہ والے لوگ بھی آ جائیں گے جن کے رونے پہ اللہ ہم سب کی حاضری بھی منظور کر دیں گے. تو جتنی جماعت بڑی ہوگی، جتنی حاضری بڑی ہوگی، اتنی اللہ کی رحمتیں بھی بڑی ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ نماز اکیلے نہ پڑھو، جماعت سے پڑھو، پھر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، پھر مسجد سے زیادہ مسجد الجامع میں پڑھو، اور جہاں زیادہ اجتماع ہو، کیونکہ جب اجتماع زیادہ ہوتا ہے تو کوئی صف میں ایسا آدمی بھی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب پہ رحمتیں فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری منظور فرما دیتے ہیں. تو اب حضور کی یہ تمنا مبارک جو تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ حضور کی یہ تمنا مبارک جو ہے، پھر عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ، جب صحابی کا نام ہے میں نے کیا عرض کیا تھا، رضی اللہ عنہ. یہ عبداللہ ابن الزبیر کون ہے؟ یہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں. بی بی اسماء کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے، سیدہ عائشہ کی بہن ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو عبداللہ ابن الزبیر جب مکے میں حاکم بنے، انہوں نے حضور کی تمنا کو پورا کیا، حضور کی تمنا کو پورا کیا. میزاب رحمت والی دیوار کو ہٹا دیا، اور جتنا فاصلہ حرم سے باہر تھا اس کو اندر شامل کر دیا، اور دروازے بھی 2 لگا دیے، اور دروازہ بھی زمین پہ نیچے لگا دیا، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے. لیکن خدا کی شان ہے، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی بات باقی رہتی ہے. عبداللہ ابن الزبیر کے بعد حجاج آ گیا. حجاج ابن یوسف جو مشہور ظالم گزرا ہے اس امت میں، جس کے ظلم کی داستانیں تاریخوں میں بھری پڑی ہیں، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن الزبیر کو شہید ہونا پڑا، اور جس نے منجنیق لگا کر حضرت عبداللہ ابن الزبیر کا محاصرہ کیا اور پتھر برسائے، آگ برسائی. اس آگ کا کچھ حصہ اللہ کے کعبے کے غلاف پر بھی گرا، اللہ کے کعبے کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا. حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے. تو ان کی شہادت کے بعد حجاج ابن یوسف نے اس اپنے داغ کو مٹانے کے لیے اللہ کے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی. اور اس نے پھر کیا کیا کہ وہ جو قریش نے تعمیر کی تھی اس تعمیر کو زندہ رکھا، تاکہ دنیا میں عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر باقی نہ رہے، اور وہی تعمیر باقی رہے جو قریش نے کی تھی. اس نے پھر دیوار کو اندر کر دیا اور حصہ حتیم کا باہر چھوڑ دیا، اور دروازہ بھی اونچا لگا دیا، رکن یمانی والا دروازہ بھی بند کر دیا. تو یہ تعمیر جو ہوئی ہے تقریباً حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوئی ہے. باقی اللہ کے گھر کی ترمیم یا اندر میں چھت کا بدلنا، ستونوں کا بدلنا، یا دیواروں کے اندر کوئی کمی بیشی کو پورا کرنا، یہ تو پھر ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے اور ہر دور میں ہوتا چلا جائے گا. لیکن جو اصل بنیاد کی تعمیر ہے، شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ اللہ کے گھر کا کچھ حصہ باہر رہ جائے، تاکہ جب بھی کوئی غریب آدمی نیت کرے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں تو حتیم میں جا کے نماز پڑھ لے، تو گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھ لی. اللہ کو شاید یہی منظور تھا. حالانکہ حجاج کتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کی تعمیر باقی رہ گئی. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے کام لیں اور جس سے چاہے کام نہ لیں. ایک دوسری بات اب اور یاد رکھ لیں
کہ عام طور پر بات یہ مشہور ہے کہ قبلہ اول کون ہے؟ قبلہ اول کون سا ہے؟ بیت المقدس نہیں، لفظ ہے بیت المقدس. ویسے مقدس کہہ دو تو کوئی بات نہیں، لیکن نام جو صحیح ہے وہ ہے بیت المقدس، مسجد اقصی. یہ سب سے پہلا اول کعبہ، یہ بات بڑی مشہور ہے، عام کتابوں میں بھی بات یہی ہے. لیکن علماء نے تحقیق کی ہے، اس تحقیق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بات درست نہیں. اول کعبہ یہی تھا اور سب سے پہلا گھر بھی یہی تھا. سمجھے مسئلے کو. مسجد اقصی کی تعمیر جو ہے وہ کعبے کے بعد ہے، کعبے سے پہلے نہیں ہے. تو سب سے پہلا قبلہ اول بھی کعبہ ہے، مسجد اقصی اس کے بعد ہے. اس کو قبلہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بنو اسرائیل کا قبلہ بنا دیا مسجد اقصی کو. اور جب میرے مدنی سرکار کا زمانہ آیا اس وقت بھی قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکے کی زندگی میں جتنے نمازیں پڑھی ہیں وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں. اور مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے بعد 17 مہینے تک جو نمازیں میرے آقا نے پڑھی ہیں وہ بھی مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہے. مسجد اقصی بھی بڑی شان والی جگہ ہے کیونکہ معدن الانبیاء ہے. ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے. اور ایسی جگہ ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر اکٹھے ہوئے. اور ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آمنہ کے لال حبیب کبریا کو اللہ نے معراج پہ بھیجا. اللہ اگر چاہتے تو مکے سے بھی سیدھا معراج پہ. اللہ کے آگے کوئی بات مشکل تھی؟ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی نا. اگر اللہ چاہتے کہ یہاں سے سیدھا آسمانوں پہ لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس کی برکات کو قائم رکھنے کے لیے اور پوری دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا دین ایک ہے، اللہ کے انبیاء کی دعوت ایک ہے، تمام رسولوں کا پیغام ایک ہے، اس قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے اور آمنہ کے لال مکے میں پیدا ہونے والے کی دعوت ایک ہے، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں. اللہ نے پہلے اپنے مدنی کو مکے سے بھیجا مسجد اقصی میں. بڑی شان والی مسجد ہے اور وہاں وہ صخرہ بیت المقدس بھی ہے. اور حضور پاک کا یہ سفر جو ہے اسراء کہلایا اور آپ کا بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہے وہ معراج کہلایا. تو آپ کو معراج جو ہوا ہے وہ بھی بیت المقدس سے ہوا، مسجد اقصی سے ہوا. اور اسی طرح قیامت کا میدان جو ہے، میدان محشر جو ہے وہ بھی شام بنے گا. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ کے سلام ہوں کروڑوں، آپ جب اتریں گے تو آپ بھی شام میں اتریں گے، آپ بھی دمشق میں اتریں گے. ایک مسجد ہوگی، حضور پاک نے فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم علی مینارۃ بیضاء شرقیہ دمشق، کہ ایک سفید مینار والی مسجد ہوگی دمشق کے شرقی علاقے میں ہوگی اور وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ جگہ بھی بڑی شان والی جگہ ہے. اور 1,24,000 انبیاء وہاں پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہزاروں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. اس لیے اس جگہ کے بارے میں قرآن نے خود ذکر فرمایا ہے 15واں سپارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کا ذکر بھی فرما دیا قرآن مقدس میں.
اس اب چونکہ حضور پاک نے پہلے نمازیں کدھر پڑھی؟ مسجد اقصی کی جانب، اس لیے اول کعبہ کہلایا، ورنہ اول کعبہ جو ہے یاد رکھے، اول کعبہ یہ ہے کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے، انا تحقیق تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا اول بیت سب سے پہلا گھر وضع للناس جو میں نے بنایا لوگوں کے لیے، کہاں ہے میرا اللہ وہ پہلا گھر؟ فرمایا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب اندازہ کریں اتنا کافی تھا کہ میرا گھر پہلا گھر، فرمایا جو بکا ہے، جو برکت والا ہے، جو مرکز ہدایت ہے، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، لیکن پھر نام بھی لینے کے بعد فرمایا فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ کتنی اللہ نے نشانیاں، نام بھی لے لیا کہ میرا گھر کہاں ہے، بکہ میں ہے، اور پھر فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، اور نشانیاں بھی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ظاہری نشانیاں بھی ہیں، باطنی نشانیاں بھی ہیں، معنوی نشانیاں بھی ہیں، اور فرمایا جس میں مقام ابراہیم ہے وہ پتھر بھی ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر میرے گھر کو تعمیر کیا، اور فرمایا جس کی صفت یہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وہ امن والی جگہ ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے اول کعبہ جو ہے یہ ہے، اول کعبہ مسجد اقصی نہیں، وہ اول اس بنا پہ ہے کہ حضور نے پہلے ادھر نمازیں پڑھی ہیں، اور یاد رکھیں حضور جب نماز پڑھتے تھے اس کعبے میں، مسلمانوں دعا کرو اور شکر کر لو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی کعبے میں نماز نصیب کر دی، کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ۔ خدا گواہ ہے انسان اگر ساری کائنات کی نعمتیں اللہ کے شکر میں ادا کر دے، ایک نماز کی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ نہ ایمان سے کہو حاجیو کتنی خوش نصیبی ہے، ساری زندگی ہم کہتے تھے نا کہ بھئی دل میں نیت کرتے تھے اللہ میاں تیری نماز پڑھے اور منہ تیرے قبلے کی طرف کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی میں نصیب کر دوں گا تو ادھر تو قبلے کی جہت کہتا تھا، نیت کہتا تھا، طرف کہتا تھا، شطر کہتا تھا، دلوں میں ارادہ کرتا تھا میں تجھے اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر کے اپنا قبلہ دکھلا دوں گا۔ اس سے بڑی کو خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ نہ ایمان سے کہو، وہاں تو ہم کہتے تھے نا منہ طرف قبلہ شریف کے، پتہ نہیں قبلہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں کعبہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں وہ شان والا گھر کیسے ہوگا، اور اب یہاں کھڑے ہیں تو نظر کعبے پہ ہے، اس لیے اندازہ کریں حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ 120 رحمتیں روزانہ کعبے پہ نازل فرماتے ہیں، 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا 60 منہا للطائفین، فرمایا 60 رحمتیں ان کے حصے میں آتی ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا مکے میں افضل عبادت جو ہے اللہ کے گھر کا طواف ہے، طواف سے افضل عبادت کوئی نہیں۔ نفلی عبادت میں
کیوں نماز آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، اوابین پڑھ سکتے ہیں، چاشت پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک گھر ہے جس کا طواف ہے صرف اللہ کا کعبہ، اس لیے یہ عبادت چونکہ کہیں مل نہیں سکتی، علماء نے فرمایا افضل ترین عبادت جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ اور پھر طواف ایک تو ہے حاجیوں چکر لگا کے چلے جاؤ، ایک چکر میں غور کرو کہ یہ وہ گھر ہے جہاں آدم پھرا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں ابراہیم اسماعیل پھرے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں آمنہ کے لال حبیب کبریا محمد مصطفیٰ، یہ وہ گھر ہے جہاں محمد کے صحابہ، یہ وہ گھر ہے جہاں اہل بیت رسول اللہ، یہ وہ گھر ہے خوش قسمت ہے وہ مائیں اور بہنیں جہاں خدیجہ نے طواف کیا، جہاں عائشہ نے طواف کیا، جہاں ام سلمہ بی بی حفصہ نے طواف کیا، جہاں بی بی زینب نے طواف کیا، جہاں فاطمہ ام کلثوم بی بی رقیہ نے طواف کیا، جہاں اللہ کے نبیوں کے انبیاء کی بیویاں پھری، اور میری بہنیں خوش نصیب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ظالم کہتی ہے اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، اگر ان بدبختوں کو عقل آ جائے، اللہ نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے کہ کعبے کے بسانے والی بھی عورت ہے، اور زمزم کے کٹھے کرنے والی بھی عورت ہے، صفا مروہ پہ دوڑنے والی بھی عورت ہے۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کا حصہ میں قیامت تک کعبے میں بھی داخل کر دوں۔ ایک تو ہے نا حاجی جیسے قرآن پڑھتا ہے آدمی 30 سپارے پڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھا۔ لیکن غور کرو آج تم جس مکہ میں ہو، جن گلیوں میں ہو، جن پہاڑوں میں ہو، جن مکانوں میں ہو، جن سڑکوں میں ہو، خدا کی قسم ہے لوگ پوچھتے ہیں مولوی مکی یہاں کیا کیا زیارت ہے؟ میں کہتا ہوں جاہلو یہاں کون سی جگہ ہے جو قابل زیارت نہیں ہے؟ تم ایک زیارت ڈھونڈتے ہو، یہاں کے ایک ایک پتھر پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے صحابہ کی، کون سے پہاڑ ہیں، کون سے پتھر ہیں جہاں صحابہ کا خون نہیں گرا ہے، کون سی گلیاں ہیں جہاں میرے مدنی کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے، اور کون سے پتھر ہیں جہاں بلال کو لٹایا نہیں گیا، اور جہاں نظر ڈالو نشانی ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا فیہ آیاتم بینات، میرے گھر میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ ادھر نظر ڈالو تو پہاڑ نظر آئے گا جہاں جبریل اترا ہے، ادھر نظر ڈالو تو پہاڑ نظر آئے گا جہاں مدنی نے ہجرت کی رات ڈیرا لگایا ہے، شیب ابی طالب پہ نظر ڈالو، مدنی نے 3 سال قید کاٹی ہے، حرم کے کناروں پہ نظر ڈالو، دار ارقم پہ جہاں جہاں نظر ڈالو، قدم قدم زیارت ہے، ٹکڑا ٹکڑا زیارت ہے، پتھر پتھر زیارت ہے۔ لیکن دعا کر اللہ اس گھر کی ہمیں عظمت کرنے کی توفیق۔ اللہم صلی علی، اور جن بھائیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو صرف، جنہوں نے نہیں پڑھا بالکل کھڑے رہیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، ایمان سے کہو ایسی رحمت کہیں مل سکتی ہے؟ ایک قرآن کا ختم کرو اور 1 لاکھ لکھا جائے۔ ساری زندگی تم لاکھ ختم کر سکتے ہو؟ ساری زندگی تم 1 لاکھ نماز پڑھ سکتے ہو؟ 1 نماز پڑھو اور لاکھ لکھی جائے، 1 ریال خیرات کرو اور لاکھ لکھا جائے۔ اور آج میری اپیل ہے، میری درخواست ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے کعبے میں باوضو بیٹھے ہو، دل سے دعا کر لو کہ جو میرے بھائی مکے میں بھی آ گئے، اللہ کے گھر میں بھی پہنچ گئے، پھر بھی جماعت سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی حرم کی نماز نصیب کر۔ ایمان سے کہو بھائی میرا تو بھائی عقیدہ ہے
اگر مکے میں بھی نماز نہیں ہوتی اور مدینے پاک حضور کے روضے پر بھی جماعت نہیں ہوتی تو پھر کہیں نہیں ہوتی. نہ کیا خیال ہے آپ کا خدا کے کعبے میں بھی نماز نہ ہو, حضور مدنی پاک کے روضے پر بھی نماز نہ ہو, کیوں جی اخی جی امام وہابی نے جھگڑا ہی. اور ادھر عقیدہ ہے کہ حضور مختار کل ہیں, جو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں کر دیں, لیکن اللہ پاک نے یہاں بھی ان کو کھڑا کر دیا, حضور کے روضے پر بھی ان کو کھڑا کر دیا, کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, امام وہابی ہے. ایک آدمی نے آج مجھے پوچھا جی ہمارے ساتھی ہیں نماز علیحدہ پڑھتے ہیں, میں نے کہا کیوں کہتے ہیں جی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا جس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حج نماز فرض ہے, حج کیا ہے؟ حج فرض ہے کہ نہیں؟ تو حج یہی پڑھیں گے یا یہ امام پڑھیں گے؟ ہاں جی, حج بھی تو انہی اماموں نے پڑھانا ہے, پھر حج بھی نہیں ہوتا پھر آنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر ایک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہماری, اسی امام نے مینا میں خطبہ دینا, عرفات میں دینا, انہی نے نمازیں پڑھانی, انہوں نے حج کے ارکان ادا کرنے, تو یہ بات تو نہیں لگے بھئی شوربہ حلال ہے اور بوٹیاں ٹھیک نہیں ہیں, یہ تو مسئلہ نہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہے, یاد رکھو میرے بھائی, اصل وجہ یہ ہے کہ میرے اللہ کا ایک فیصلہ ہے, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے کرو میرے بھائیو, توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں حرم کی نمازیں نصیب کرے. خدا کے لیے جھگڑے چھوڑو, دنیا ہمیں لڑا کے فائدے اٹھا رہی ہے اور تم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑ رہے ہو. الحمدللہ اللہ کا شکر کرو کہ کعبے میں بھی مدینے میں بھی اللہ نے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا جو قرآن کے بھی عاشق ہیں اور سنت محمد مصطفیٰ کے بھی عاشق ہیں. ہاں, اگر کوئی نعوذ باللہ نبی کا منکر ہو تو کیا کوئی مسلمان سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ نہ. ایمان سے کہو, اگر نبی کے منکر ہوتے تو نبی کا روضہ اسی طرح بناتے جیسے بن رہا ہے. یہ عاشق بناتے ہیں, منکر بناتے ہیں. اللہ اکبر. اندازہ کرو کہ ایک جہاں یعنی یہ ایئر کنڈیشن جو لگتا ہے نا, ایئر کنڈیشن ٹھنڈی ہوا جیسے آتی ہے, مدینہ منورہ میں ایئر کنڈیشن جہاں لگایا جا رہا تھا, جب بادشاہ آئے اللہ ان کو توفیق دے, انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی یہ ایئر کنڈیشن کے لیے مشینیں لگ رہی ہیں. اس نے کہا نہیں خبردار, مدینے کے شہر سے 10 میل دور مشینیں لگاؤ, ایک شور نہ آئے اور ایک موٹروں کی گندی ہوا میرے مدنی کے روضے میں نہ جائے. ایمان سے کہو وہ عاشق ہیں یا ہم عاشق ہیں؟ اب جن لوگوں نے رمضان یہاں گزارا ہے, جن کو اللہ نے نصیب کر دیا, کہہ دو الحمدللہ. ایمان سے کہو خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو کہ رمضان المبارک میں جب کسی بھی امام نے, ہر امام نے نماز پڑھائی, جب وتر پڑھاتے تھے ان کی دعا کہاں ختم ہوتی تھی؟ درود پہ ختم ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, نماز میں کھڑے ہیں. اور تم حنفیوں کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آدمی اگر 4 رکعت کی نماز ہو تو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھے اور آگے اللہم صلی علی محمد نہ پڑھے. اگر پڑھ لے تو سجدہ سب آ جائے گا. ان کے مسلک میں ہے کہ نماز ہے, دعا ہے, قنوت ہے, کہتے ہیں صلی اللہ علی سیدنا محمد. یہاں ختم ہوتی تھی کہ نہیں؟ جن کی نماز میں درود ہے. اچھا, اور پھر تمہارے مسلک میں اگر درود چھوٹ جائے تو نماز کا ازالہ ہو سکتا ہے, اور ان کے مسلک میں درود نماز والا چھوٹ جائے نماز ہی نہیں ہوتی. اور آپ کے مسلک میں یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کا گستاخ ہے, اس نے گستاخی کی ہے, زندیق بن گیا ہے,
اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر توبہ کرے. یہ ان کے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی ہے وہ زندیق ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. پڑھ لیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، الصارم المسلول فی شاتم الرسول، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اس نے کہا حضور کی شان میں جو گستاخی کرے وہ زندیق ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ان کو ہم کہیں یہ عاشق نہیں ہے، یہ منکر ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے دلوں سے قدورتیں نکال دے، اللہ ہمارے جھگڑے دور کر دے، اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے. اور شکر کرو ایک ہی تو ٹکڑا ہے. دیکھ لو گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والا، ہاتھ باندھ کے پڑھنے والا، ہاتھ اٹھانے والا، نہ اٹھانے والا، امین زور سے کہنے والا، آہستہ کہنے والا، ایک امام کے پیچھے ایک صف میں ایک کعبے میں کھڑے ہیں اور الحمدللہ کوئی جھگڑا نہیں. دعا کرو اللہ ان کو قائم دائم رکھے تاکہ اسی طرح دین کا ہمیشہ کے لیے امن قائم رہے. تمہارے ہاں تو مسجدیں بھی پارٹیوں کی ہیں، یہ مسجد اس پارٹی کی ہے، یہ اس پارٹی کی. وہ اگر ادھر آ جائے ڈنڈے مار مار کے شہید کرتے. کبھی کبھی بیچارے تبلیغ والے جاتے ہیں، کہتے مسجد دھو ڈالو. کہنا جی وہ ابھی بستر بند ہے سن. نماز پڑھنے سے مسجد پلید ہو جاتی ہے؟ نہ ایمان سے کہو چلو نماز کوئی پڑھے، تم پڑھو، میں پڑھوں، زید پڑھے، نماز پڑھنے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں پلید ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو مسجدیں نعوذ باللہ دوسری جماعت کا بندہ آ جائے مسجد پلید ہو جاتی ہے. یہ ان کی تم خدمت نہیں سمجھتے ہو، ان کی تم ہمت نہیں سمجھتے ہو کہ 20 لاکھ آدمی رمضان سے نہیں رجب سے آئے، محرم میں جائے اور سب کو سنبھالنا کہ زمزم ختم نہ ہو، پانی ختم نہ ہو، بازار میں بپسی کولا اور 7 اپ ختم نہ ہو. لائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دن نہیں گزرتا 6 گھنٹے تیری بجلی بند ہے. یہاں جب آئے ہو کبھی 6 سیکنڈ بھی بند کی ہے. اس لیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ان کو اور زیادہ خدمت حرم کی توفیق دے، اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، اللہ ان کے توسیعات حرم کو منظور فرما لے، اور اللہ اپنے خزانے غیب کے اور ان پہ کھول دے. اور ہمارا ایمان ہے جب تک یہ حرم کی خدمت کرتے رہیں گے دشمن جل جل کے مرتے رہیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اور ایمان ہے. ان کا زور نہیں، زور والے کا زور ہے. ان کے بلے میں کیا ہے؟ اصل اس کا زور ہے جس گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. ایک ایک پتھر، جس پتھر پہ تم نماز پڑھتے ہو، ایک ایک پتھر پتہ ہے کہ کہاں سے بن کے آ رہا ہے کہ حاجی کے پاؤں کو گرمی نہ لگے. نماز پڑھنے آئے، طواف کرنے آئے، پاؤں گرم نہ ہو جائے. جو دھوپ بڑھتی جائے خدا کے گھر کا پتھر ٹھنڈا ہو رہا. ایمان سے کہو کبھی تمہارے پاؤں جلے ہیں؟ اپنی مسجدوں میں بھی کبھی ذرا دوپہر کو جا کے دیکھو، ذرا تجربہ تو کرو. عاشقوں نے جو بنائی ہے وہاں تو سب عاشق ہیں نا ماشاءاللہ. منکر سارے مکے مدینے میں، عاشق وہی ہیں. انا للہ و انا، اللہ پاک ہم تو سمجھتے اللہ ان کو بھی سیدھے دل عطا فرما دے. کوئی جھگڑے نہیں، اصل جھگڑا دشمن نے ڈالا ہوا کہ مسلمان لڑتا رہے. کبھی مسجد پہ جھگڑا، کبھی نماز پہ جھگڑا، کبھی امین پہ جھگڑا، کبھی جناب کل خانیوں پہ جھگڑا. اصل کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر اکٹھے بیٹھ جائیں. اور مسلمانوں تم خوش نصیب ہو، خدا بھی تمہارا ایک ہے، محمد مصطفیٰ بھی تمہارا ایک ہے، کعبہ بھی تمہارا ایک ہے، دین بھی تمہارا ایک ہے، قرآن بھی تمہارا ایک ہے، دستور بھی تمہارا ایک ہے، اور نماز پڑھنے کے وقت تمہاری توجہات کا مرکز بھی ایک ہے. اللہ 5 وقت میں تمہیں اکٹھا کرتا ہے. اکٹھے کھڑے ہو کے ایک قبلے کی طرف منہ کر کے ذرا سبق یاد کر لو کہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے، ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے.
تو اب جناب حضور پاک آمنہ کے لال حبیب پاک محمد مصطفیٰ، تو آپ نے نمازیں پہلے کس طرف پڑھی ہیں؟ مسجد اقصی کی طرف. قرآن نے خود ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مسجد اقصی فرمایا جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. ظاہری برکت کہ ہر دنیا کا پھل وہی ہوتا ہے. ظاہری برکت کہ ایسا موسم موسی ہوا اور ایسا جو ہے جو دنیا میں کہیں میسر نہیں آ سکتا. اور باطنی برکتیں بھی وہی رکھی ہیں کہ انبیاء کا معدن بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. لیکن قبلہ اول جو ہے وہ یہ کعبہ ہے. اس لیے حضور جب مکے میں تھے آپ نماز پڑھتے تھے کدھر؟ مسجد اقصی کی طرف. لیکن زیادہ نمازیں حضور کہاں پڑھتے تھے؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان. حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ اسی طرف سے کھڑے ہوتے تھے. یوں سمجھ لو جس طرف ظہر میں اب امام کھڑے ہوتے ہیں اسی طرف حضور کھڑے ہو کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے دل میں تمنا تھی کہ کعبہ تو وہ بن گیا ہے اور اول کعبہ یہ ہے، آدم کا کعبہ بھی یہ ہے، میرے ابا ابراہیم والا کعبہ بھی یہ ہے، اور میری تعمیر والا کعبہ بھی یہ ہے، اور نمازوں کا حکم مجھے ادھر کو ملا ہے. تو حضور ادھر کھڑے ہوتے کہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو، یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے. مسجد اقصی ادھر ہے نا، تو آپ اگر ادھر کھڑے ہوں گے تو یہ کعبہ شریف درمیان میں آئے گا اور رخ آپ کا مسجد اقصی کی طرف ہوگا، تاکہ یہ بھی بات ہو جائے کہ یہ کعبہ شریف بھی درمیان میں رہ جائے اور نماز بھی ہماری مسجد اقصی کی طرف ہوتی رہے. حضور نمازیں پڑھتے رہے. لیکن جب آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ، دعا کرو جن کو نصیب نہیں اللہ سب کو نصیب کر، اور جن کو حاضری نصیب ہوئی ہے دعا کرو اللہ قبول کر، اللہ منظور فرما لے. اور جو آ رہے ہیں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عافیت سلامتی کے ساتھ یہ جگہ نصیب کر دے. میں ساری کائنات ڈھونڈتے پھرو، نہ مکہ ملے گا نہ مدینہ ملے گا، نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. بھلا سوال ہی پیدا نہیں. ایک جگہ اللہ نے خلیل کا ڈیرا لگوا دیا، ایک جگہ حبیب کا ڈیرا لگوا دیا. ایک جگہ کو رونق بخشی عزت بخشی تو خلیل کا ڈیرا لگا دیا، اور ایک جگہ حبیب کا ڈیرا لگا دیا. یہاں ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ آ گئے، اور وہاں کون؟ محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جناب حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اب مدینہ منورہ میں جب حضور نماز پڑھتے مسجد اقصی کی طرف تو یہ کعبہ درمیان میں، مکے میں تو آ جاتا تھا نا جی، لیکن مدینے میں آپ جب پڑھیں گے تو اس کعبے کو تو پشت ہوگی، یہ کعبہ درمیان میں نہیں آتا تھا. حضور پاک نے اب دل میں اپنی آرزویں اپنی تمنائیں بڑھا لی کہ میرا اللہ ملت ابراہیم، میرا ابا بھی ابراہیم، اور کعبہ ہے اقصی، تو قادر ہے مہربانی فرما مجھے کعبہ بھی ابراہیم والا دے دے. جب مجھے ملت ابراہیم پہ پیدا فرما دیا ہے اور میرے جد امجد بھی ابراہیم ہیں اور میرا قبلہ وہ ہے. حضور کی تمنا دل میں آتی تھی لیکن زبان پر نہیں آتی تھی. وجہ یہ تھی کہ کہیں مانگ بیٹھوں رب ناراض نہ ہو جائے. اب اللہ کی شان ملاحظہ کریں کہ انبیاء بھی مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے مالک کو ناراضگی نہ آ جائے کہ آپ نے میرے کعبے کے بارے میں کیوں مانگا ہے. میری مرضی میں ادھر چاہوں حکم دوں، میں ادھر چاہوں حکم دوں. مسلمان کوئی پتھر کو تو سجدہ نہیں کرتا، مسلمان تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے دو کعبے بنا دیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پتھر کے پجاری
جاری ہیں، ہم تو اس کے حکم کے تابع دار اور بندے ہیں۔ جب تک حکم ملا ادھر رخ کرو حاضر، حکم ملا ادھر رخ کرو تو حاضر۔ اصل تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ورنہ مسلمان کوئی پتھر کو سجدہ نہیں کرتا۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں اپنے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، کعبے کے پتھروں کا سجدہ نہیں کرتے۔ ہم طواف کر رہے ہیں کیوں؟ حکم ہے، حکم ہے میرے اللہ کا۔ ورنہ آخر ایمان سے کہو، غار ہرا میں میرے مدنی پاک نے ڈیرے لگائے تھے کہ نہیں لگائے؟ غار ہرا میں سب سے پہلے قرآن اترا کہ نہیں اترا؟ غار ثور میں میرے مدنی پاک نے 3 راتیں ڈیرا لگایا کہ نہیں لگایا؟ وہاں اللہ کا قرآن اترا کہ نہیں اترا؟ جبریل آیا کہ نہیں آیا؟ صدیق بھی ساتھ ہے، مدنی بھی ساتھ ہے، قرآن بھی اترا ہے۔ ہم نے کبھی غار ثور کا طواف کیا ہے؟ ہم نے کبھی غار ہرا کا طواف کیا ہے؟ حضور پاک نے جبل رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے حج پڑھا، ہم نے کبھی جبل رحمت کا طواف کیا ہے؟ حضور پاک نے مینا میں ڈیرا لگایا، ہم نے کبھی مینا کا طواف کیا ہے؟ حضور نے حدیبیہ میں ڈیرا لگایا، ہم نے کبھی حدیبیہ کا طواف کیا ہے؟ حضور نے بدر میں ڈیرا لگایا، ہم نے کبھی بدر کا طواف کیا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا سارے پہاڑوں میں میرا محبوب پہاڑ جبل احد ہے، لیکن ہم نے کبھی احد کا طواف کیا نہیں کیا۔ سمجھ آ گیا کہ مسلمان نہ پتھر کا طواف کرتا ہے، نہ پتھر کو سجدہ کرتا ہے، نہ پتھر کا رکوع کرتا ہے، نہ پتھر کے آگے جھکتا ہے، وہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اب حضور کی تمنا ہے دل میں کہ میرا اللہ مجھے کون سا کعبہ دے۔ ہاں دعا کرو اللہ ہمیں بھی اسی کعبے پہ ہمیشہ قائم رکھے، اور اللہ اس کعبے کی عظمت قیامت تک دوبالا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دے۔ فرمایا 120 رحمتوں میں سے 60 کس کو ملتی ہیں؟ 60 للطائفین، 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، اور 40 نماز پڑھنے والوں کو، جو نفل پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، 40 ان کو ملتی ہیں۔ وہاں میرا رب کریم فرمایا 100 پوری ہو گئی، اور باقی 20 فرمایا کچھ ایسے میرے بندے بوڑھے کمزور مریض بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، رش کی وجہ سے آگے نہیں آئیں گی۔ فرمایا جو صرف کعبے کو دیکھتا رہے 20 رحمتیں اس پر بھی نازل کرتا، صرف کعبے کو دیکھنے والے پر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یاد رکھو 3 چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جن کے دیکھنے میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ کعبے پہ نظر ڈالو تو رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن میں نظر ڈالو تو رحمت نظر ہوتی ہے، اور اپنے والدین کے چہرے پہ نظر ڈالو تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب حضور کی تمنا ہے دل میں، آرزو کر رہے ہیں، لیکن زبان مبارک سے مانگ نہیں رہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے مانگا، اللہ ناراض ہو گئے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام نے تو بیٹے کی معافی مانگی تھی نا، اور کوئی زیادہ بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے قرآن نازل قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ نے فرمایا قد حرف تحقیق ہے، فرمایا قد نرا تحقیق ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھا تیرے چہرے کا آسمانوں کی طرف اٹھنا جھکنا، تقلب وجہ کا، تقلب مانا اٹھنا پھر جھک جانا، پھر اٹھنا پھر جھک جانا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں تو رب علیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں بصیر ہوں، میں دلوں کے جاننے والا ہوں، میرے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تیرے دل میں جو تمنا اٹھتی ہے پھر چہرہ اٹھتا ہے پھر جھکتا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور اسی میں اندازہ کریں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرا مدنی ہم تمہیں پھیرتے ہیں اس قبلے کی طرف۔ اگر یہ پہلے قبلہ نہ ہوتا تو اللہ قبلہ نہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ اول بھی یہ تھا قبلہ بھی یہ تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
الحرام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں رحمت خدا کی بھی شان دیکھو اور میرے مدنی کی بھی شان دیکھو. اللہ فرماتا ہے تیرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے صدقے میں ہم نے کعبہ بدل دیا. اللہ کی شان بھی ہے اور بدلا کیسے؟ کعبہ میرا ہے لیکن میرا مدنی مجھے تیری تمنا پسند ہے، مجھے تیری رضا پسند ہے، مجھے تیری درخواست کا انداز پسند ہے کہ چاہنے کے باوجود زبان نہیں ہلائی کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام. میرا مدنی اب چہرہ پھیر لو. کدھر پھیر لو؟ یاد کر لو شطر المسجد، یہ نہیں کہا شطر الکعبہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کعبے کی طرف پھیر لو، قبلے کی طرف پھیر لو، نانا شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب صرف آپ نے تو یہ کعبہ مانگا ہے، ہم نے تیری امت کے لیے پوری مسجد الحرام کو کعبہ بنا دیا ہے. پوری دنیا میں جہاں کھڑے ہوں اگر کعبے کے اندر بھی مسجد نہ آئے تو سارے حرم جو ہے ان کے لیے کعبہ ہے. اگر مسجد الحرام کی طرف بھی جہت ہو گئی ہم نمازیں قبول کر لیں گے. حضور پاک کی تمنا، جس تمنا آرزو کو مانگتے رہے اللہ نے وہی قبلہ اول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور نے فرمایا مسلمانوں یاد رکھو قبلتکم حیا و میتا. اب تمہارا قبلہ زندگی میں بھی یہی ہے اور مرنے کے بعد بھی یہی ہے. کیا مانا؟ جب آدمی مرتا ہے تو اس کا رخ بھی اسی قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں بھی یہی کعبہ اور مرنے کے بعد بھی یہی کعبہ، کیونکہ اول بھی یہی کعبہ اور اصل بھی یہی کعبہ اور مرکز بھی یہی کعبہ اور نشانیوں کا گھر بھی یہی کعبہ اور انبیاء کا طواف کرنے کی جگہ بھی یہی کعبہ، بنا ابراہیم بھی یہی کعبہ، بنا اسماعیل بھی یہی کعبہ اور بنا محمد عربی بھی یہی کعبہ. اور فرمایا اس کعبے میں نے ایسی شان لگا دی ہے، ایسی عظمت لگا دی ہے میرا مدنی تو نے تو رخ پھیرنا مانگا ہے، ہم نے تیری دعا ایسی منظور کی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو کعبے کا حاکم بنا کے بھیجوں گا. حضور مدینے میں تھے نا. اللہ اس کعبے کی عظمت کا اندازہ لگائیں. حضور فتح مکہ کے دن جب کعبے میں آ رہے ہیں، حضور کے آنے کا عالم یہ ہے، اندازہ کریں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، ہزاروں کا لشکر جلب میں ہے. صحابہ آج بالکل اپنے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ صحابہ کو اسی کعبے سے نکالا گیا تھا نا. یہی کعبہ تھا جس کو دیکھ کے جب جدا ہوئے تو حضرت بلال کہتے اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین. بلال کہتے تھے میرا اللہ ان کافروں پہ لعنت کر جنہوں نے ہمیں کعبے سے نکالا ہے. میرا اللہ ان کافروں کو ہلاک کر جنہوں نے ہمیں کعبے سے نکالا ہے. اور یہی کلمات ہیں جو سیدنا صدیق کی زبان پر ہیں. جب میرے مدنی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضرت صدیق نے کہا اخرجوا نبیہم لیہلکن، اخرجوا نبیہم لیہلکن. آپ نے فرمایا مکے کے قریش بڑے بدقسمت ہیں، انہوں نے اپنے نبی کو کعبے سے نکالا ہے، اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے گا. اور پورے صحابہ میں جوش ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آج بدلے دینے کا وقت آیا ہے. ہاں مکے والوں نے جو ہمیں ستایا تھا، ہمیں جو مارا تھا، ہمیں آج تک وہ نشان یاد ہے اور تڑپ رہے ہیں، تلواریں تڑپ رہی ہیں، نیزے پھڑک رہے ہیں، صحابہ کے خون میں ابال آیا ہوا ہے.
لیکن میرے مدینے فرمایا میرے صحابہ میرے جرنیلوں خبردار سن لو، آج ہم اللہ کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے خیال رکھنا کسی مکے والے پہ ظلم نہ ہو جائے، کسی مکے والے پہ زیادتی نہ ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، فرمایا من القى السلاح فلہ امان، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اس کو بھی کچھ نہ کہنا، من اغلق بابہ فلہ امان، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہ کہنا، بوڑھے کو بھی کچھ نہ کہنا، عورت کو بھی کچھ نہ کہنا، بچے کو بھی کچھ نہ کہنا۔ فرمایا جو کعبے میں چلا جائے کچھ نہ کہنا، ابھی سفیان کے گھر میں چلا جائے کچھ نہ کہنا۔ صحابی کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا حضور نے مہار پکڑی ہے اونٹنی کی اور اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے، اسی گردن جھکتے جھکتے اونٹنی کی گردن پہ لگ گئی کہ کعبے میں داخل ہو رہا ہوں کہیں میرا تکبر نہ ہو جائے۔ ہاں ہاں ہمارے تو جی کعبے شریف میں ایسے داخل ہوتے ہیں اللہ رحمت کرے جیسے لارنس گارڈن میں پھر رہے ہوں، اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بیچارے کہاں سے آئے ہیں، کسی کو دھکا لگ جائے، کسی کو کچھ ہو جائے، اگڑ رہے ہیں، فیشن کیا ہوا ہے، سر ننگے کیے ہوئے ہیں، انگریزوں کی طرح بال بنائے ہوئے ہیں، کعبے میں آ رہے ہیں، کہانیاں ہیں، پتہ کوئی دیکھیں آمنہ کا لال ہے، خاتم الانبیاء ہے، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ ہے، اور کعبۃ اللہ میں بھی کافروں کا کنٹرول ہے، اس کے باوجود حضور کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ایک جرنیل کو جھنڈا دیا، اس نے جب ہاتھ میں پرچم لیا اسلام کا تو اس نے ایسے پرچم کو ذرا لہرایا، جو لہراتی ہے نا، اور دشمنوں کے سامنے تو لہرایا جاتا ہے آخر۔ حضور نے فرمایا ٹھہر گیا، فرمایا پرچم واپس کرو، فرمایا تمہیں ہم نے ہٹا دیا ہے، تیرے ہلانے سے مجھے تکبر کی جھلک آتی ہے۔ نا تواضع، فرمایا خدا کے گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تواضع کی آپ نے تقسیم کر دی، میمنہ میسرہ خالد ابن الولید، بڑے بڑے بدل اسلام، سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، عثمان، علی، اکرمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت ابو بکر ساتھ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، حضور نے فرمایا ایسے داخلوں کے ادب کے ساتھ آگے امان امان کا شور ہو گیا، مکے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، سارے مکے کے سردار قید ہیں، حضور کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا مکے والوں آج اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو، میں خود فیصلہ کرو تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے۔ ہاں اللہ اکبر، ایسے بھی تھے، آخر مکے کے لوگ تھے نا جی، سردار تو تھے نا، کہنے لگے کہ حضور کوئی ہمارا ایک جرم ہے کہ ہم بات کریں، ہم مجرم ہیں لیکن اپنے ایک کریم بھائی کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف نے فیصلہ کیا تھا آپ بھی وہی فیصلہ کریں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی تو بھائیوں کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا کہ نہیں؟ میرا مدنی ہم نے تو آپ کو غار میں ڈالا نا، اونچی جگہ تو ہے، انہوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا۔ کنواں نیچے ہوتا ہے نا پہاڑ کی غار، تو اونچی ہوتی ہے، چوٹیوں پہ ہوتی ہے میرا مدنی، اور ان کو بھی بھائیوں نے ڈالا تھا جیسے ہم آپ کے بھائی، ان کے بھی تو بھائی تھے نا، رشتہ دار تھے جیسے ہم۔ آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، آج اللہ کے کعبے میں اللہ نے مجھے اپنی نصرت کے ساتھ مدد دی ہے، آج میں بھی وہی اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، لا سمجھو مسلمان، لا تثریب کیا مانا؟ آج کے بعد تمہیں تانا بھی کوئی نہیں، یہ نہیں کہ سزا کوئی نہیں، سزا نہ بلکہ
تاننا بھی نہیں. اسی لیے قرآن پہ غور کرو. اللہ توفیق دے قرآن پڑھنے کی. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے نا جی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے, حضرت یوسف کو مل گئے, لمبا چوڑا قصہ ہے نا جی. اب جناب حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے, یوسف علیہ السلام مل گئے, بات ختم ہو گئی. تو ابا نے کہا کہ بیٹا حال حوال سنا, اتنا عرصہ جو ہم جدا رہے تم پر کیا بیتی.